ادھوری خواہش پارٹ 2۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آج اس کی باری ہے، پھر پرسوں سے میری۔ اب میں اپنے کمرے میں آیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات کو ابو امی سے وصولی کس طرح کرتے ہیں، میں ان کو دیکھوں۔ اب میں یہی طریقہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کو دیکھوں، ابو کیسے وصولی کرتے ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک طریقہ یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ آج رات میں بھی امی کے کمرے میں سو جاتا ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی امی کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ کبھی کبھی پڑھائی کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں آتا تھا۔ میں نیچے آیا تو میرا ابو آیا ہوا تھا۔ میں نے ابو کو سلام کیا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا ابو مجھے کہنے لگا، شاہ زین، تو ممی کے ساتھ پنجاب جا رہے ہو اور 10 دن میں واپس آ جانا، وہاں پہ آوارہ گردی مت کرنا اپنے کزنوں کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو۔ پھر میری امی آئی تو میں نے کہا امی، میں آج رات آپ لوگوں کے کمرے میں ہی سوؤں گا۔ میری امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا میرا موبائل تو میرے کمرے میں ہی تھا۔ میں گیا اپنا موبائل لینے، باہر آیا تو کھانے کی ٹیبل پہ میرا ابو نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میری امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری امی نے آواز دی، شاہ زین ادھر آؤ، میری بات سنو۔ میں نے کہا جی امی۔ میری امی کہنے لگی کہ وہ آج نہ تم اپنے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ میں نے کہا امی کیا ہوا، میں تو پہلے بھی سوتا رہتا تھا۔ میری امی کہنے لگی ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن تمہارا ابو کہہ رہا تھا کہ تم پھر گاؤں جا رہی ہو آج رات، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں پوری رات وصولی کروں گا۔ تو میں نے کہا امی تو میں کیا کروں، میں تو پہلے بھی سوتا تھا اور پہلے بھی ابو وہ کام کرتے تھے نا۔ امی کہنے لگی کہ آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے منع کر گیا ہے، وہ کہہ گیا ہے کہ شاہ زین کو بولو وہ اپنے کمرے میں ہی سوئے۔ پھر میں ضد کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، مجھے الگ کمرے میں نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کمرے میں۔ میری امی کہنے لگی شاہ زین ایک رات کی تو بات ہے، ہم ویسے بھی کل پنجاب جانے والے ہیں، تو تم ایک رات تو گزار ہی لو، میں کہہ رہی ہوں مان جاؤ۔ پھر میں مجبور ہو گیا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ اب میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابو آج کیا کرنے والے ہیں۔ کافی دیر میں ایسے ہی سوچتا رہا، پھر میں نے موبائل نکالا اور اس میں ایک ہالی ووڈ کی مووی دیکھی۔ میں نے سوچا کہ جب تک رات بھی ہو جائے گی اور میں کوئی فلم بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب فلم دیکھتے دیکھتے رات کا 1:30 بھی بج گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جاؤں امی ابو کو دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں جب باہر آیا ٹی وی لاؤنج میں، پہلے تو میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کے پی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ابھی تک وہ جاگ ہی نہ رہے ہوں اور مجھ پہ شک نہ کریں کہ میں کیوں جاگ رہا ہوں۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے ابو کا کمرہ لاک تھا۔ میرے ابو کے کمرے کے ساتھ کھڑکی بھی بنی ہوئی تھی جو اکثر کھلی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا تو آج وہ کھڑکی بھی بند پڑی ہوئی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی بھی اندر سے لاک تھی اور کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ جب میں نے کھڑکی سے کان لگایا تو مجھے اندر کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ میرا ابو میری امی پہ گاڑی چلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج مجھے جی بھر کے وصولی کرنے دو۔ میں سمجھ گیا، میں جس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، جو میں کھیل دیکھنا چاہتا تھا، وہ کھیل اندر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اب ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں سے کوئی سوراخ ڈھونڈوں اور اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد مجھے کوئی سوراخ نہیں ملا۔ پھر میں نے انہی آوازوں سے ہی اپنا کام چلایا۔ ادھر میں نے اپنا گاجر ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور ادھر سے وہ آوازیں بھی سنے جا رہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح وہ آوازیں آتی رہی اور پھر تھوڑی دیر میں ہی خاموشی ہو گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی کوئی باہر نہ نکلے۔ میں کمرے میں آیا تو اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اندر کیا منظر ہوگا۔
यही सोच सोच कर मेरा दिमाग और भी खराब हो रहा था। फिर रात के 3 बजे मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी अम्मी मुझे उठाने आई। मुझे कहने लगी, शाहजैन उठ जाओ, तुम्हारा अब्बू ऑफिस चला गया है। मैंने कहा, आज तो हम लोग पंजाब जाने वाले हैं, तो अब्बू क्यों चले गए? हमें ट्रेन स्टेशन छोड़ने कौन जाएगा? मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हारा अब्बू कह के गया है कि वो दोपहर को वापस आ जाएगा। मैंने कहा, अम्मी रात को अब्बू पूरी वसूली कर ली थी? मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ, वो तो पहले इतना अच्छा खेल नहीं खेलते थे, पता नहीं रात को उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शायद काफ़ी दिन हो गए थे उन्होंने मैच नहीं खेला था, इसीलिए वो काफ़ी अच्छा खेल गए। मैंने कहा, अम्मी फिर एक काम करो, हम भी खेल लेते हैं। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं शाहजैन, यहाँ पे नहीं, हम वैसे भी तो पंजाब जा रहे हैं, वहाँ पे कौन होगा रोकने वाला। मैंने कहा, चलो ये भी ठीक है। मेरी अम्मी कहने लगी, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर जाओ वो दर्जी से मेरे कपड़े तो ले आओ। मैंने 2 जोड़े उसको दिए हुए हैं, वो असल में हमारे मोहल्ले का ही दर्जी था। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैंने फिर नाश्ता किया और फिर मैं पैदल ही उस दर्जी की दुकान पे निकल गया। मैंने जाके उस दर्जी को अपनी अम्मी का नाम बताया तो वो दर्जी मुझे कहने लगा कि तुम उसकी बेटे हो? मैंने उसको कहा कि हाँ, क्यों? वो कहने लगा कि तुम अपनी अम्मा को भेजो, मुझे कुछ और भी काम है, और मुझे वो कपड़ों का रंग भी भूल गया है कि वो कौन से कपड़े हैं। तुम्हारी अम्मी आएगी तो वो खुद ही अपने कपड़े देख के बता देगी। मैंने अम्मी को सारी बात बताई। मेरी अम्मी कहने लगी, मुझे पहले ही पता था वो कमबख्त इंसान तुम्हें कपड़े नहीं देगा। मैंने कहा, क्यों अम्मी, क्या हुआ? वो मुझे क्यों नहीं देगा कपड़े? मेरी अम्मी कहने लगी, असल में वो दर्जी नीयत का ठीक नहीं है। मैं जब पिछली दफ़ा गई थी ना, वो अजीब तरीके से नाप लेने लगा। मैं समझ गई कि ये किस तरह का आदमी है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। असल में कसूर उस दर्जी का भी नहीं था। मेरी अम्मी वाकई बहुत खूबसूरत थी, उनका रंग भी बहुत गोरा था और उनका निचला धड़ भी कमाल का बना हुआ था। मैंने कहा, अम्मी ये बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा शाहजहान तुम घर बैठो, मैं जा रही हूँ कपड़े लेने। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ऐसा ना हो कि वो फिर कोई हरकत ना करे। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है। फिर मेरी अम्मी ने अबाया पहना और हम दोनों उस दर्जी की दुकान पे चले गए। उस दर्जी ने जब मुझे देखा तो वो चौंक गया, फिर उसने चुपचाप वो कपड़े उठाकर दे दिए। थोड़ी देर मुझे पहले बोल रहा था कि वो कपड़े नहीं मिल रहे। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता था। फिर हम लोग घर आए, हम लोग पैकिंग कर रहे थे, इतने में मेरे अब्बू भी आ गए। कहने लगे कि आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की? मैंने 2 टिकटें बुक करा ली हैं तुम लोगों के लिए। मेरी अम्मी को कहने लगे कि जल्दी से पैकिंग कर लो, शाम 6 बजे की ट्रेन है और चलना है, फिर मैंने तुम लोगों को रवाना भी तो करना है। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ मैंने पैकिंग तो कर ली है, बस तुम्हारे लिए खाना बनाना है। मुझे कहा, शाहजैन जाओ ये कुछ गोश्त और सब्जियां ले आओ, 1-2 सालन मैं तुम्हारे अब्बू के लिए बना देती हूँ और फ्रिज में रख दूंगी, ताकि हम 10 दिन नहीं आए तो इनको परेशानी ना हो। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं बाजार गया, जो भी ज़रूरी सामान बताया था वो मैं लेके आ गया। अब दोपहर के 3 भी बज चुके थे। फिर मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया जो पंजाब में ही रहता था। मैंने तो पहले उसे दुआ सलाम की, वो मेरे मामू का बेटा था। फिर मैंने बताया कि यार हम लोग आज यहाँ कराची से रवाना हो रहे हैं, तो सुबह हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो भी काफ़ी खुश हो रहा था, कह रहा था, यार इतने सालों बाद तुम लोग आ रहे हो, अच्छा है, दिल लग जाएगा, मैं तुम्हें फ़लाँ जगह घुमाऊँगा, फ़लाँ जगह घुमाऊँगा। बस इसी तरह फिर मेरी अम्मी भी खाना बना के फारिग हो गई और शाम के 6 भी बज गए। फिर मेरा अब्बू हमें ट्रेन स्टेशन छोड़ने आया। अब हम ट्रेन पे सवार हो गए थे और ट्रेन भी चल पड़ी। हमने अब्बू को खुदा हाफिज़ कहा। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी ट्रेन तो चल पड़ी है, हमने तो कुछ ख़रीदा भी नहीं है। मेरी अम्मी कहने लगी, ये हैदराबाद में रुकेगी तो तुम जाना कुछ खाने के लिए ले आना। मैंने कहा, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था कि इधर उधर देखूं, कहीं कोई खूबसूरत लड़की या आंटी नज़र आ जाए तो सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर जाएगा। हमारे साथ ही
ایک آنٹی سفر کر رہی تھی۔ ایک اس کے ساتھ لڑکی بھی تھی، شاید اس کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ وہ آنٹی مجھے اس کی اماں لگ رہی تھی۔ جب ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پہ پہنچی تو میں نے امی سے پوچھا، ٹرین رک گئی ہے، بتائیں کیا لے کے آؤں؟ پھر میں نے اس آنٹی سے بھی پوچھ لیا۔ میں نے کہا، آنٹی آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں لگ رہا، آپ کو بھی کچھ منگانا ہے تو آپ بتا دیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، ہاں بیٹا مجھے بھی منگوانا ہے، ایک کام کرو میری بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لانا اور میرے لیے ایک انڈے والا برگر لے آنا۔ پھر میری امی بھی کہنے لگی، ہاں ٹرین کا سفر ہے تو ہم بھی ہیوی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نیچے آیا، میں نے ایک پانی کی بوتل لی اور ایک کولڈ ڈرنک لی، پھر لیز پاپڑ لیے، میں نے 3 برگر پیک کروائے اور پھر میں ٹرین میں آ گیا۔ وہ آنٹی مجھے کہنے لگی، بیٹا نیچے چائے والا بیٹھا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں آنٹی، چائے پینی ہے کیا؟ وہ مجھے کہنے لگی، ہاں بیٹا اصل میں رات کو ڈیلی چائے پیتی ہوں، جب تک چائے نہ پیوں مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ وہ آنٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آنٹی کا موبائل نمبر لے لوں، کیونکہ میں اپنی امی کے سامنے اس آنٹی سے کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک دم میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔